قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ کر لو، لوگ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو، یہ سچا وظیفہ ہے۔ 100 کروڑ بھی مانگو تو اسی دن مل جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایک آیت کا وظیفہ کسی بھی رات کو، آج رات کو کر لو، کل رات کو کر لو، پرسوں رات کو کر لو۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ غیبی دولت کے نظارے اگر ایک رات میں وظیفہ پڑھ کے دیکھنے ہوں، اگر فوری طور پر اپنی پریشانیوں کو جڑ سے ختم کرنا ہو تو آج رات یہ عمل کر کے دیکھ لو۔ جس رات کو آپ کو وقت ملے، صرف ایک دن کا مطلب ایک رات کا عمل ہے۔ ایک ہی رات میں اپنی زندگی میں یہ عمل کرنا ہے۔ 40 سے 50 سیکنڈ میں یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو گے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، 1 منٹ اگر آپ کے لگتے ہیں، آپ کی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو اس سے بہترین وظیفہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی وظیفہ آپ کو نہیں بتا رہا، میں ہمیشہ آپ کو وہی وظائف بتاتا ہوں جو اکثر میرے جاننے والوں نے کیے ہوتے ہیں۔ میں خود ان کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ کوئی ایسا میرا بہن بھائی جن کو کسی وظیفے سے کامیابی ملی ہے، وہ ہمیں یہ وظیفے بتاتے ہیں، اس کو میں خود کرتا ہوں۔ جب اس سے فائدہ ہوتا ہے تو پھر ہی آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ ہی وظیفہ پڑھتے ہیں، فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لگاتار عمل کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مانگنے کا انداز اللہ پاک کو ایسا پسند آیا ہو تو اللہ پاک چاہتا ہو کہ یہ بندہ بار بار مجھے پکارتا رہے، میں اس کے درجات کو بلند کرتا رہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کا کوئی بھی نام پڑھیں اور آپ کو اس کا اجر نہ ملے۔ کچھ اجر جو ہے وہ آخرت کے لیے سنبھال کر رکھے جاتے ہیں، اور جب آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخرت میں آپ کو ان دعاؤں کا جب اجر ملے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ایسا اجر ملے گا۔ کچھ لوگ وظائف کرتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی فائدہ مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، ان کی آخرت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اعظم کچھ لوگ پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جب ان کی آخرت بن جاتی ہے پھر ان کو دنیا میں بھی فائدہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی فوراً پہلے دنیا بننا شروع ہو جاتی ہے اور بعد میں آخرت بنتی ہے۔ کچھ لوگوں کی پہلے آخرت بنتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دنیا بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، بہت سارے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو میں یہ وظیفہ بتا چکا ہوں۔ ابھی کچھ لوگوں نے وظیفہ پڑھا تھا، صبح پڑھا تھا، شام تک ان کو اس کا اجر مل گیا۔ شام تک اگر پیسوں کے لیے پڑھا ہے تو پیسوں کا بندوبست ہو گیا، شام کو پڑھا تو صبح تک پیسوں کا بندوبست ہو گیا، رات کو پڑھا تو صبح ان کو دولت مل گئی۔ تو محترم ناظرین، یہ بہت ہی آزمایا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مجرب اور طاقتور عمل ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آج رات کو کوشش کرنا، آج رات ہی اس عمل کو کر لینا۔ سستی بالکل نہیں کرنی۔ سستیاں کرتے ہو تو پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ وظیفہ نہیں بتاتے، جب وظیفہ بتاتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو لازمی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ہر حال میں یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، منٹوں میں، سیکنڈوں میں انشاءاللہ نصیب کے بند تالے نہ کھلے تو پھر مجھے کہنا وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق آپ کے فیصلے ہوں، اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے فیصلے کر دے، تو اس عمل کو توجہ سے سن لیں، بڑی دھیان سے اس کو سمجھ لیں، اور رات کے وقت گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پاک صاف ہو کر کسی خاص جگہ پہ، پاک جگہ پہ، گھر کے اندر رات کے وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت بالکل سکون ہو، خاموشی ہو، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ عشاء کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ نکال لیجیے، صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ کوئی ایسا 1 منٹ ہو جس دوران آپ کو کوئی آواز نہ دے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کوئی کوشش کیجیے گا کہ ایسے کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، آپ کے کانوں میں کوئی شور شرابہ بالکل نہ آ رہا ہو، یا رات کو آپ بستر پر جب لیٹنے لگنا ہے، سونے لگنا ہے، اس وقت بھی آپ نے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو کے بستر پر لیٹ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ ایک تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی وظیفہ ہے، لیکن شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا بابرکت نام ہے
بابرکت اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا خالق، یا خالق، یا خالق۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یا خالق۔ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ آپ نے یا خالق پڑھنا ہے۔ یا خالق پڑھنے کے بعد فوراً بعد آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مکمل آیت پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر دوسری دفعہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ ان کو پڑھ لینا ہے۔ ترتیب کو آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ، اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد یا خالق، اور اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 1 مرتبہ بسم اللہ، 3 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ یا خالق، اور 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، معجزات اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے جو پہلے درود پاک پڑھا ہے وہی درود پاک آپ نے دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، تمام مشکلات کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کر لینی ہے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، پیسوں کی تنگی کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر آپ مانگنا شروع کر دیں، آپ کو عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ایک ایمان افروز واقعہ بھی سنتے جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ معظمہ میں پہنچی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی، تو میں نے دیکھا کہ جس کمرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ پورا کمرہ چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کیا آپ نے اس کمرہ میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لختے جگر پیارے بچے کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ میں نے جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول لی، پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت عظیم کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں کہ اے حلیمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو سواری خود بولی کہ میری پشت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جا رہی ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔